الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے کریمہ صادی کا چھٹا سبق پڑھیں گے۔ بخیل کے حوالہ سے ہے۔ بخیل کے حوالہ سے جو سعدی شیرازی نے متنبع کیا ہے امت مسلمہ کو کہ تم بخیل نہ بننا بلکہ تم سخی بننا اور بخیلوں سے کوسوں دور رہنا، اس بارے میں بہرحال آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ در مذمت بخیل اگر چرخ گردد بکام بخیل، ور اقبال باشد غلام بخیل، وگر در کفش گنج کاروں بود، وگر تاب یشرب مسکوں بود، نیر زد بخیل آنکھ نامش بری، وگر روزگارش کند چاکری، مکن التفات بمال بخیل، مبر نام مال و منال بخیل، بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر، بخیل ارچے باشد تونگر بمال، بخواری چو مفلس خورد گوش مال، سخیاں ز اموال بری می خورند، سخیاں ز اموال بر می خورند، بخیلاں غم سیم و زر می خورند۔ اب آتے ہیں سمجھنے کی طرف۔ در مذمت بخیل، در کا مطلب ہے میں، مذمت یہ برائی کو کہتے ہیں، صفت تعریف کو کہتے ہیں، بھلائی کو، توصیف کو، اور مذمت جو ہے یہ برائی کو کہتے ہیں۔ بخیل یہاں پہ کنجوس شخص مراد ہے۔ کنجوس وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق بھی خرچ نہ کرے، مطلب کہ جس میں والدین پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، گھر والوں پہ، اپنی ذات پہ اتنا خرچ کرنا کہ گزارا چل سکے، کہ آدمی فضول خرچی میں بھی نہ جائے اور بالکل ہی کنجوس نہ ہو جائے، بلکہ بین بین خرچ کرے تو پھر وہ بخیل نہیں ہوتا۔ اور اگر جو ان تقاضوں کو بھی پورا نہ کرے، والدین پہ خرچ نہ کرے یا اس کے علاوہ جو شریعت کے تقاضے ہیں اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کرے، اور دوسرا جہاں پہ ضرورت پیش آئے، جو ضرورت شرعی ہے جہاں پہ خرچ کرنا جائز وہاں پہ خرچ نہ کرے تو وہ بخیل ہوگا۔ اور اگر ان تقاضوں کے مطابق جو شریعت اجازت دیتی ہے گھر کا سسٹم چلانے کے لیے، والدین پہ، اپنی ذات پہ، دوست احباب کو بعض اوقات قرضہ دینا پڑتا ہے، تو ان تمام معاملات میں جو خرچ کرے اسے بخیل نہیں کہیں گے، ہرگز نہیں کہیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ جو شخص سخی کہلوانے کا شوق رکھتا ہو تو وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے والا اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خرچ کرتے وقت شریعت مطہرہ کے قاعدے اور اصول جو بیان کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ لیکن آج کل ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو اس بات میں ملوث ہے، جہاں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ نہیں کیا جاتا، اور جہاں پہ ضرورت ہی نہیں وہاں پہ بے تحقہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو خیر آج ہم بخیل کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں کہ بخیل کی برائی میں، بخیل کی برائی میں، اور اس طرح مفہوم سمجھ لیں کہ یہ جو سبق ہے نا یہ بخیل کی برائی کے بیان میں ہے۔ اگر چرخ گردد بکام بخیل، کہتے ہیں اگر کا مطلب اگر چرخ آسمان کو کہتے ہیں، گردد گھومے یا پھرے، بامنی سات کام مقصد یا مرضی بھی مراد لے لیں سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، بہرحال ٹھیک معنی اس کا مقصد ہی ہے۔ بخیل یہ کنجوس، اگر کہتے ہیں کہ اگر آسمان کنجوس کے مقصد سے پھرے، اگر آسمان کنجوس کے مقصد سے گھومے، جہاں پہ کنجوس جو ہے اس کا دل چاہے
آسمان کو پھیر لے، گھما لے، یعنی کہ آسمان بھی اگر بخیل کی مرضی سے گھومے نا تو پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں ور اقبال باشد غلام بخیل، واو معنی اور، یہ اصل واو ار تھا اور یہاں پہ واو کا معنی اور، ار کا مطلب اگر، اقبال بخت، بلند، نصیب، بخت یا نصیب اس کو کہتے ہیں، باشد ہو جائے، غلام، غلام معنی نوکر یا غلام، بخیل بخیل، اگر نصیب بھی بخیل کا نوکر ہو جائے، اور اگر نصیب بھی بخیل کا نوکر ہو جائے، پیچھے بتایا اگر آسمان بخیل کے مقصد سے گھومے اور اگر نصیب بخیل کا نوکر ہو جائے، وگر در کفش گنج کاروں بود، وگر تابعش روبوئی مسکوں بود، واو معنی اور، گر منی اگر، در منی میں، کفش ہتھیلی کو کہتے ہیں، کف عمومی طور پہ ہتھیلی اور شین ہے اس کی ہتھیلی، گنج خزانہ، قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن منکر زکوٰۃ ہو گیا اور کافر ہو گیا، پھر زمین میں دھنس گیا، بود ہو، اور اگر اس کی مطلب بخیل کی، اور اگر اس کی ہتھیلی میں قارون کا خزانہ ہو، اس کی ہتھیلی میں قارون کا خزانہ ہو، وگر تابعش ربو مسکوں بود، اور اگر تابعش اس کے تابع، اس کے فرما بردار، روبو چوتھا اور مسکوں یہ زمین کو کہتے ہیں، بود ہو، اور اگر زمین کا چوتھا حصہ اس کا فرما بردار ہو، یہ ہم پہ قارون کا ذکر کیا تو قارون کا خزانہ کتنا تھا؟ ایک پوری جماعت تھی جو قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اور بڑا حسین و جمیل تھا، نیک اخلاق تھا شروع میں، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور مالدار یہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے ڈسکس کی، مطلب کہ گفتگو کی کہ میں آپ کو نا 1000واں حصہ اپنے مال کا زکوٰۃ کے طور پہ دوں گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نے 11 کے جب حساب لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بن گیا، تو پھر اس نے اس کو ایک شرارت سوجھی، اس نے ایک عورت تیار کی، اس کو 1000 سونے کے سکے دیے، 1000 چاندی کے سکے دیے، اور کہا کہ اس طرح ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت باندھ، کہے کہ انہوں نے معاذ اللہ میرے ساتھ برائی کی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے باہر نکلے، تبلیغ کرنا شروع کی، تو وہ یہ کہنے لگا کہ لوگوں کا آپ کے کردار کے بارے میں اچھا خیال نہیں ہے، یہ عورت اس طرح گفتگو کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو بلوا کے پوچھا کہ کیا خیال ہے تیرا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے ڈر گئی، اس نے سچ سچ بتا دیا کہ مجھ کو اس نے تیار کیا ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے، اللہ کی حضور عرض کی مالک مہربانی فرما، اسے تباہ کر، اس پہ عذاب نازل فرما، تو اس وقت قارون جو تھا نا وہ زمین میں پہلے اپنے گھٹنوں تک دھنس گیا، پھر کمر تک، اور پھر سارا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ شاید لوگ کہیں گے کہ قارون کے خزانے پہ قبضہ کرنے کی وجہ سے ان کو بد دعا دی ہے، پھر آپ نے خزانے کے لیے بھی بد دعا دی، تو قارون کا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ مطلب یہ حسین و جمیل تھا، پہلے با اخلاق تھا، لیکن جب اس نے منکر زکوٰۃ ہوا، اس کے پاس مال ہوا، تو اس نے کیا یہ بد اخلاق بن گیا، پہلے با اخلاق تھا، بعد میں بد اخلاق بن گیا، اور یہ کہا گیا کہ تابع ربو مسکوں بود، کہ زمین کا چوتھا حصہ اگر اس کا تابع ہو جائے بخیل کا، تو اس سے مراد پوری دنیا ہے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ زمین کے چوتھے حصے پہ آباد ہے، 3 حصے پانی ہے، چوتھا حصہ مطلب کہ چوتھے حصے پہ آباد ہے دنیا۔ اور آگے فرماتے ہیں نیر زد بخیل آنکھ کے نامش بری، نیر زد نہیں ہے اس لائق، بخیل وعلیکم السلام، نیر زد نہیں ہے بخیل، نہیں ہے اس لائق، بخیل آنکھ مطلب کہ نامش بری، آنکھ وہ، معذرت آنکھ کا مطلب ہے ہاں آنکھ کہ نامش اس کا نام، بری تو لے، پھر بھی نہیں ہے لائق بخیل کہ اس کا نام تو لے، یعنی اتنی دولت ہو اس کے باوجود بھی وہ اس لائق نہیں کہ تو اس کا نام لے، اس کی تعریف و توصیف کرے۔
فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں، پھر بھی وہ اس لائق نہیں کہ تو اس کا نام لے۔ واو مانا اور، گر اگر، روزگار، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سبق میں، غالباً تیسرا سبق تھا، ہاں تیسرا، اس میں پڑھا تھا ہم نے کہ روزگار کا مطلب زمانہ ہے، شین اس کا، کند مانا کرے چاکری نوکری، چاکری کا مطلب نوکری، اور اگر زمانہ اس کی نوکری کرے، یعنی زمانہ بے شک اس کی نوکری کرے، یہاں پہ جو نیکی کا طالب ہے، سیدھے رستے کا طالب ہے، اس کو سعدی شیرازی نصیحت کر رہے ہیں، پھر بھی تو اس کا نام نہ لے اگرچہ زمانہ اس کی نوکری کرے۔ مکن